واجب الاحترام مؤسسین، سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے دوسرا پارہ میں سے سورہ بقرہ کی ایک آیت پاک کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العالمین جل شانہ نے ان کلمات طیبات میں آنے والے ماہ مبارک کی عظمت کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، کیونکہ بڑی عظمت والا ہے رمضان المبارک، بڑی شان والا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الرحمت۔ سبحان اللہ۔ اور میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھلوا دیتا ہے، کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک میں ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جتنے شیطان ہیں سب کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ شیطان مجھے آپ واقف ہیں شیطان سے؟ تعارف ہے شیطان سے آپ کا؟ کون ہے شیطان؟ کس کو کہتے ہیں شیطان؟ اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا تعارف میں کرا دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ شیطان ہے کون، اور شیطان کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ بے شک۔ دیکھو نا، رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے جب حکم دیا اسجدوا لآدم، فرشتوں سے کہا، فرشتے نوری ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھی۔ بے شک، بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ رب کہہ رہا ہے، اب ملا سے کہو رو کے رب کو کہ ہم تیری توحید بیان کرتے کرتے مر گئے، تم سجدے کرا رہے غیر اللہ کو۔ لیکن معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام غیر اللہ نہیں ہے، بے شک۔ وہ خلیفۃ اللہ ہے، وہ حجت اللہ ہے، بے شک۔ وہ محبوب اللہ ہے، سبحان اللہ۔ غیر اللہ نہیں۔ یہ تو سب کو غیر اللہ سمجھتے ہیں، کیوں؟ یہ بیچارے جاہل ہیں۔ بے شک۔ اب آپ دیکھیں بھائی، ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں بے شک۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ کلمہ، یہ ایمان کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ ہر کلمہ پڑھنے والا بھی مومن نہیں
وہ خبیث اخبث اور انتہا درجے کے ظالم اور پلید جو میرے نبی کے محبوب ترین بیٹے کے مقابلے میں کربلا میں کھڑے تھے، وہ سب کلمہ پڑھتے تھے۔ اب اگر کوئی کہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، تو میں اس صاحب جہالت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے علم کو اپنے پاس رکھو، بے شک تمہیں پتہ نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتا ہے۔ بے شک اگر تمہاری ڈگریاں، یہ جی ماسٹر کی ڈگری ہے، یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، یہ فلاں کی ڈگری ہے، یہ ایم فل کی ڈگری ہے، اگر ان ڈگریوں میں علم دین ہوتا تو ہمارے ملک کا وزیر اعظم کبھی رب کے لیے یہ نہ کہتا کہ 27 رمضان کو اللہ نے پاکستان کو جنم دیا۔ استغفر اللہ۔ یہ تو بھئی آج کل من گھڑت باتیں ہو سکتی نہیں ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا بات منہ سے نکلی اور دنیا میں پھیل گئی۔ بے شک اور پھر وہ جن کے اختیار میں ہوتا ہے نا اس کو چلانا چلونا، یہی جملہ وہ بار بار دکھا رہے ہیں، بار بار دکھا رہے ہیں کہ دیکھو وزیر اعظم کہتا ہے اللہ نے معاذ اللہ سما معاذ اللہ نقل کوفر نباشر۔ بھائی ہمارا وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اللہ نے پاکستان کو 27 رمضان کو جنم دیا، اور قرآن کیا کہتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، بے شک نہ اللہ نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنم دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لم یلد ہے ولم یولد بے ہے، شک نہ اس کا کوئی والد ہے اور نہ وہ کسی کا والد ہے۔ بے شک یہ کہنا جنم، ان ڈگریوں شگریوں میں کچھ نہیں ہے بھائی، دین ان میں نہیں پڑا ہوا۔ ڈگریاں تو تھیں نا علامہ رحمان ملک صاحب کے پاس، لیکن قل هو اللہ احد پڑھنے کا انداز آپ دیکھ لیتے نا، کانوں کو ہاتھ لگاتے اور توبہ استغفار کرتے کہ یہ کمینے بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، بے شک یہ بھی مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کو خاتم النبیین کا لفظ کہنا نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے اعمال کو جمع کر کے تم پر حاکم مسلط کیا جاتا ہے۔ صرف ان کا قصور نہیں، ہمارے اعمال بھی ایسے ہیں نا۔ لباس دیکھو مسلمانوں کی، عورتوں کا لباس، مردوں کا لباس، بناؤ سنگھار دیکھو، کیا اگر حسن ہے اللہ کی قسم تو صرف مدینے والے آقا کی غلامی میں ہو۔ آج تک داتا سرکار کے عاشق ختم نہیں ہو رہے، اور قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ داتا داتا ہوتا رہے گا، نہ ان کی اولاد ہے نہ ان کے مرید ہیں۔ چلو مرید اپنے پیر کو ہوا میں اڑائیں، اولاد اپنے آبا و اجداد کا خیال رکھے، مگر ان کا حسن ایسا ہے کہ دنیا آج تک قربان ہو رہی تو حضرات محترم، حسن میرے آقا کی غلامی۔ سبحان اللہ، بے شک آپ دیکھیں اگر داڑھی مبارک کو صاف کرنے میں حسن ہوتا، اللہ تعالیٰ محبوب کے چہرے پہ داڑھی رکھتا۔ جن کا حسن داڑھی نہ ہونے میں ہے، اس صنف کے چہرے پر اللہ نے داڑھی پہلے ہی۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی بیماری کی وجہ سے اس کے چہرے پر کوئی بال ہو گئے تو وہ انہیں کھینچ لے، رکھے نہ اسے کھینچ لے۔ اس کا حسن
چہرے پر بال نہ ہونے میں ہے، اور مرد کا حسن چہرے پر بال ہونے میں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ ببر شیر کی گردن کے بال مونڈ دیں تو ببر شیر نہیں رہے گا، بلا بن جائے گا۔ بے شک۔ اللہ نے آپ کو ببر شیر بنایا ہے، آپ بلے کیوں بن گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے جو آپ کو بنایا ہے نا، سونا بنایا ہے، حسین بنایا ہے، تم کیوں ہماری تخلیق میں دخل دیتے ہو؟ بے شک۔ حضرات محترم، حسن ہے تو میرے آقا میں ہے، کمال ہے تو آقا میں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوبیت ہے تو آقا میں ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک بلند ہیں، بالا ہیں، عرفہ ہیں، اعلیٰ ہیں۔ بے شک۔ ہمیں ان کی غلامی کا حکم دیا ہے، ورنہ اللہ کہتا نا کہ میں اللہ ہوں، جب ہوں میں تمہیں سب کچھ بتا سکتا ہوں، جو نبیوں پہ وحی نازل کر سکتا ہے ہمیں بھی بتا سکتا ہے، مگر جن کا دروازہ رب نے ہمیں دکھایا ہم کیوں اس دروازے کو چھوڑیں؟ بے شک۔ یہ غیر اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیں کلمے پر غور کریں، دو جز ہیں کلمے کے، ایک جز ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ۔ پہلے جز میں اللہ کا اسم ذات ہے، دوسرے میں ہمارے آقا کا اسم ذات ہے۔ پہلے جملے میں اللہ کی الوہیت کا ذکر ہے، دوسرے جملے میں ہمارے آقا کی رسالت کا ذکر ہے، پہلے جملے میں اللہ کی معبودیت کا ذکر ہے، دوسرے جملے میں محبوب کی محبوبیت کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں بھائی، ذاتیں بھی دو ہیں، حکم بھی دو ہیں، اللہ نے درمیان میں واو کیوں نہیں رکھی؟ جب ذاتیں بھی دو، حکم بھی دو، تو درمیان میں واو ہوتی نا، لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر واو نہیں، اور نہیں، کوئی بھی نہیں پڑھتا، کسی فرقے والا بھی واو نہیں لگاتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اب اس پہ غور کرو کہ واو کیوں نہیں لگائی؟ حالانکہ ذاتیں بھی دو ہیں، باتیں بھی دو ہیں، حکم بھی دو ہیں، واو کیوں نہیں لگائی ملا جی؟ یہ جمعہ میں جو وقت ہوتا ہے نا، اسی لیے ہوتا ہے، 2 رکعتیں اس لیے معاف کی گئی ہیں کہ جمعہ کے دن تو کم از کم آ گیا کرو، کچھ عقائد کی باتیں سیکھو، کچھ اعمال کی باتیں سیکھو۔ یہ نہیں کہ جمعہ کے دن آؤ، گفتگو کرنے والا تمہاری طرف متوجہ ہو اور تم منہ نیچے کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی صوفی نہیں ہے، تم جاہل ہو، تم محروم ہو۔ شاگرد وہ قابل ہوتا ہے جو استاد کی طرف دیکھتا ہے، استاد شاگردوں کی طرف دیکھتا ہے، شاگرد استاد کی طرف دیکھتا ہے۔ یہی تو دلیل ہے میرے نبی کے دیدار کرنے کی۔ اب استاد ہے، ہمارے آقا شاگرد ہیں، اللہ معلم ہے، ہمارے آقا متعلم ہے، اللہ پڑھانے والا ہے، محمد پڑھنے والا ہے، اس لیے اللہ محمد کو دیکھتا ہے، محمد اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، واو کیوں نہیں لگائی؟ اس لیے واو نہیں لگائی کہ واو ہے حرف عطف، اور حرف عطف جو ہے نا وہ مغایرت پہ دلالت کرتا ہے، وہ غیریت پہ دلالت کرتا ہے۔ واو سے جو پہلے ہو وہ بعد والے کا غیر ہوتا ہے،
جو واو کے بعد ہو وہ پہلے والے کا غیر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کوئی کہے جانی زید و خالد، زید و خالد، خالد، اب زید خالد نہیں ہے، خالد زید نہیں ہے، زید خالد کا غیر ہے، خالد زید کا غیر ہے، اس لیے واؤ لگائی۔ رب نے فرمایا واؤ لگاؤ گے تو تمہارا کلمہ تمہارے منہ پہ ماروں گا، محبوب میرا غیر نہیں ہے، اس لیے واؤ نہ لگانا، یہ غیر اللہ نہیں، یہ تو حبیب اللہ ہے، اللہ ہے، یہ تو حجت اللہ ہے۔ جناب بندہ رب العالمین نے خود واؤ نہ لگا کر بتایا، بھونکتے ہو کتوں میرے محبوبوں کو کہتے ہو غیر اللہ ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ تو مظہر اللہ ہے، یہ تو برہان اللہ ہے، یہ تو حبیب اللہ ہے، یہ تو محبوب اللہ ہے، یہ تو حجت اللہ ہے، یہ تو صفات اللہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے خود ہمیں کلمے میں ہی بتا دیا۔ سبحان اللہ، رب نے فرمایا رب نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو فرشتوں۔ اب چونکہ یہ شیطان جو کمینہ ہے نا، یہ فرشتوں میں یہ نوری نہیں ہے، یہ ہے نور ناری، آگ سے بنا ہوا، یہ جنات کا وڈیرا ہے، اسے آگ سے پیدا کیا گیا، مگر اللہ نے دکھانا تھا کہ کسی کی عبادت دیکھ کر، کسی کی شکل دیکھ کر، کسی کے ماتھے پہ کالے نشان دیکھ کر، کسی کے جبے دیکھ کر، کسی کی کیفیت و صورت دیکھ کر اس پہ تم فدا نہ ہو جانا، اس کے محب نہ بن جانا۔ یہ کتا شیطان یہ ساری صورتیں اختیار کرتا ہے، یہ جبے بھی پہنتا ہے، یہ دستاریں بھی باندھتا ہے، یہ بڑے بڑے جناب لباس اختیار کرتا ہے۔ عارف رومی نے ہمیں پہلے بتا دیا، اے بسا ابلیس آدم روح ہست، پس بہر دستے نبایت داغ دست۔ غور کیا کرو، یہ شیطان کمینہ جو ہے نا، یہ بزرگوں کی شکل بن کے بیٹھتا ہے، یوں ہی نہ جا کے مرید بن گیا کرو، مرید بننے سے پہلے ذرا قریب بیٹھے کرو۔ اگر میرے محبوب مدینے والے کی محبت کی خوشبو آتی ہے تو پھر تو پیر ہوگا، ورنہ شیطان ذلیل ہوگا۔ جناب اب بتاؤ، محبت کی خوشبو آ رہی ہے؟ جو کہ حسین جب شہید ہو رہے تھے تو نہ نماز کی حالت میں تھے نہ سجدہ تھا، کیونکہ ان کو وضو نہیں تھا، اور کتے تجھے حسین کا وضو نہیں نظر آتا نا، محمد پاک سے پوچھ وہ کیا کہتے ہیں۔ تم کہو گے میرا نبی فلاں وقت بے وضو تھا، فلاں وقت بے وضو تھا، اور نبی پاک نے اگر وضو کیا تو ہمیں وضو کرنا سکھانے کے لیے کیا۔ محبوب بے وضو نہیں ہوتے تھے، محبوب بے غسل نہیں ہوتے تھے۔ مصطفیٰ کی ذات تو بلند ہے، مرتضیٰ پر بھی غسل واجب نہیں۔ اللہ کی قسم، علی پر بھی غسل واجب نہیں ہوتا تھا، اور یہ بات اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اپنے خود سے باطن کا اظہار کرتے رہنے والوں، اعلیٰ حضرت نے بریلی کے تاجدار نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، آب تطہیر، اور فرمایا یہ جو پودے ہیں نا، یہ حسن پودا ہے، یہ حسین پودا ہے، یہ آب تطہیر سے جنے ہیں، یہ اس آب سے پیدا نہیں ہوئے جو آب نکلے اور غسل واجب ہو جائے، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا یا علیو لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرک، علی ساری دنیا پر غسل واجب ہو جاتا ہے، نہ مجھ نبی پہ غسل واجب ہوتا ہے، نہ تجھ علی پہ غسل واجب۔
آب تطہیر سے جن میں پودے جمے اس ریاض نجا یعنی وہ عظمت والا باغ وہ طہارت والا باغ اس کو لاکھوں سلام سرکار ماتے حسین منی جس نبی کے قریب ناپاکی کا ذرہ بھی نہیں آ سکتا اگر ناپاکی کا کوئی کتا خیال کرے تو وہ دین سے بے بہرا اور دور ہے جناب بندہ ہمارے آقا پاک ہیں پاک ترین ہے اور جو لگ جائے اس کو بھی پاک حسن ان کی اولاد ہیں حسین ان کی اولاد ہیں حسن حسین سے ان کی نسل جاری ہوئی ہے حسینی کو بھی سید کہتے ہیں حسنی کو بھی سید کہتے ہیں باقی کوئی سید نہیں کہلا سکتا تو جناب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ سبحان اللہ اندھے تجھے حسین بے وضو نظر آئے جن نے گردن کٹا کے بھی قرآن کا درس دیا بتا دیا اور یزید کمینے کو بتاؤ کافر کتے کو کہ حسین مر نہیں گیا اور حسین کا سر کاٹ دو جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو حسین پھر بھی زندہ ہے قرآن سن بھی رہا ہوں درس بھی دے رہا ہوں حمادیہ آدم بن اصحاب الکعب قتلی و حمل ماشاءاللہ تمام 5 تن پاک جتنے بھی ہیں سب کے نعرہ 1.25 لاکھ ہیں کیونکہ ہم رابطیوں کے نعروں کے قائل نہیں ہم رابطی نہیں ہیں جو ہمیں رابطی کہے وہ کتا انتہا درجے کا لانتی ہم سنی ہیں اور اصل سنی اگر اصل سنی بننا ہے تو ہم سے سیکھو بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے رب نے کہا اسجدوا سجدہ کرو اب جتنے نوری تھے جتنے پاک تھے سارے سجدے خاصا جادو سب سجدے میں الا ابلیس ایک مکار ملا تھا جس نے سجدہ نہیں کھڑا رہا اور پاگل تجھے کیا ہو گیا تیرے اللہ نے کہا ہے سجدہ کرو ان کو آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تھا وہ سجدہ تعبدی سجدہ نہیں تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا سجدہ علی سبیل العبادت صرف اللہ کو ہوتا ہے علی سبیل التعظیم پہلو کو ہوتے رہے فرشتوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا قرآن میں ہے یہ تعظیمی سجدہ لیکن ہمارے آقا کی شان اتنی بلند و بالا ہے رب نے فرمایا اگر تمہارے لیے بھی محبوب تعظیمی سجدہ جائز رکھ دوں نا تو پھر مجھے اللہ نہیں مانے گا اس لیے تمہاری امت جو ہے وہ تعظیمی سجدہ بھی نہیں کر سکتی تو حضرات محترم سب نے سجدہ کیا ایک جو تھا نا ابلیس اب اللہ نے ابلیس کہا ہے فسجدوا الا ابلیس ابلیس کہتے ہیں مکار کو دھوکے باز کو قیاد کو اور جناب بندہ جو بولے کچھ اور دل میں کچھ ہو کہے کچھ اور کرے کچھ اس کو کہتے ہیں شیطان یہ میں نے صرف تعارف کرایا ہے ابھی اس کا تعارف اور بھی رہتا ہے کیونکہ وقت ہو گیا اگر زندگی رہی تو پھر باقی باتیں اگلے جمعہ کریں گے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے